ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں آپریشن غضب للحق کی تفصیلات بتاتے ہوئے دشمن کو سخت پیغام دیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ پاک فوج کی کارروائی میں طالبان رجیم کے 274 اہلکار اور خوارج ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ آپریشن کے دوران دشمن کی 74 پوسٹیں تباہ اور 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے صرف عسکری اہداف بشمول کور ہیڈ کوارٹرز اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان طالبان دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اب انہیں دہشت گردوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی کا اہم دورہ کیا، جہاں انہیں پاک افغان سرحد کی موجودہ صورتحال اور آپریشن غضب للحق پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ فتنۃ الخوارج اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ افغان جارحیت کے خلاف پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ملک میں سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے اور دونوں کی جانب سے پہلا باقاعدہ رابطہ کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن لیڈر محمود خان نچکزئی اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال، مذاکراتی عمل کے ایجنڈے اور بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق معاملات پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے بعد محمود خان نچکزئی نے میڈیا سے گفتگو کے دوران رانا ثناء اللہ کے مثبت رویے کو سراہتے ہوئے رانا ثناء اللہ زندہ آباد کا نعرہ لگا کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی کے موجودہ صورتحال اور خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ضلعی مجسٹریٹ اسلام آباد نے بھی دفعہ 144 کے تحت باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے تحت دارالحکومت کی حدود میں کسی قسم کے کمرشل یا پرائیویٹ ڈرون، فینٹم اور کیمپ کاپٹر اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پابندی 2 ماہ تک نافذ العمل رہے گی اور اس کا اطلاق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ تمام افرادی اور نجی تنظیموں پر ہوگا۔ حکام نے واضح کیا کہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ملک بھر کی جامعات میں انتظامی اور تدریسی عہدوں پر خالی اسامیوں اور بھرتیوں میں تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام اداروں کو 15 اگست 2026 تک تقرریاں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر نیاز احمد اختر کے مطابق حالیہ سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ جامعات میں تقریباً 40% اسامیاں خالی ہیں، جس سے تحقیق اور انتظامی امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مراسلے میں خبردار کیا گیا ہے کہ وائس چانسلر سے لے کر لیکچررز تک کے تمام عہدوں پر شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتی کو یقینی بنایا جائے، بصورت دیگر متعلقہ اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی ناقابل تسخیر قوت اور جدید جنگی صلاحیتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ 7 سال قبل پاک فضائیہ نے دشمن کی عددی برتری کے غرور کو خاک میں ملا کر خطے میں توازن بحال کیا تھا۔ ایئر چیف نے انکشاف کیا کہ پاک فضائیہ اب ایک نیکسٹ جنریشن ایئر فورس میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں خلا، سائبر اور بغیر پائلٹ جنگی نظام کو مکمل طور پر ضم کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں پاک فوج کے آپریشن غضب للحق کے بعد سوشل میڈیا پر جہاں قومی یکجہتی کا سیلاب آیا، وہیں پاکستانیوں نے اپنی روایتی طنز و مزاح اور میمز کے ذریعے صورتحال کو انتہائی دلچسپ بنا دیا ہے۔ ایکس، فیس بک اور انسٹاگرام پر #آپریشن غضب للحق ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، جس میں صارفین نے دشمن کو کرارے جواب کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے تبصروں سے بھی نوازا۔ سوشل میڈیا پاک فضائیہ اور پاک فوج کے جوانوں کی تصاویر اور ترانوں سے بھر گیا، جس میں عوام نے اپنی افواج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا۔ صارفین نے بھارت اور افغانستان کے مبینہ گٹھ جوڑ پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے پرانے ویڈیو کلپس شیئر کر کے دشمن کو یاد دلایا کہ پاکستان 2026 میں بھی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ عید کے قریب ہونے کی وجہ سے صارفین نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اس بار عید کی خوشیاں افغان جلیبی کے ساتھ منائی جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توشخانہ فوجداری کیس میں بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے حوالے سے دائرہ درخواست پر اعتراضات عائد کرتے ہوئے اسے واپس کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے رجسٹرار آفس کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی درخواست کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جانا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی 12 فروری کو اسی طرح کا حکم جاری کر چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے دائر اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کی موکل کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے تاکہ ان کا ذاتی معالج اہل خانہ کی موجودگی میں علاج کر سکے۔
وکیل لطیف کھوسا نے استدعا کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے پیش نظر انہیں جیل سے نجی ہسپتال منتقل کیا جائے اور علاج کے دوران اہل خانہ کو وہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ رجسٹرار آفس نے واضح کیا کہ قانونی طریقہ کار کے مطابق پہلے ہائی کورٹ کا فارم استعمال کیا جائے گا اور سپریم کورٹ براہ راست اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عدالت نے یاد دلایا کہ 12 فروری کو اسی نوعیت کی ایک درخواست پر پہلے ہی فیصلہ سنایا جا چکا ہے، لہٰذا بار بار ایک ہی مطالبہ لے کر سپریم کورٹ آنا قانونی تقاضوں کے منافی ہے۔